بسم اللہ الرحمن الرحیم. کسی بندے نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ لا يدخل هذه الدار، وہ اس گھر میں داخل نہیں ہوگا، پھر وہ اس گھر کی چھت پہ چڑھ گیا یا اس کی دہلیز میں داخل ہو گیا تو حانثہ اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. قسم کیا اٹھائی تھی اس نے کہ میں اس گھر میں داخل نہیں ہوں گا. وہ اس کی چھت پہ ہو تو ہمارے عرف میں کیا کہتے ہیں کہ اس گھر میں ہے کہ نہیں ہے، یا اس کی دہلیز میں داخل ہو گیا تو پھر بھی دہلیز کیا ہوتی ہے؟ اے نہیں ہے، یہ دیکھیں یہ دروازہ ہے نا باہر کا، یہ گیٹ ہے، اس کے آگے یہ جگہ خالی ہے. یہ دہلیز میں اس کی تفصیل ہے. جیسے اس مدرسے میں بڑا گیٹ ہے نا تو اس سے آگے جگہ خالی ہے، درمیان میں صحن ہے. تو دہلیز مختلف قسم کی ہوتی ہے. مثلا دیہاتوں میں اس طرح سے بنائی ہوتی ہیں کہ باہر گھروں سے باہر جو برآمدے بنائے ہوتے ہیں، مثلا وہاں پہ بنا گرمیوں سردیوں میں بیٹھ بھی جاتا ہے. اب اتنا رواج نہیں رہا، پہلے یہ زیادہ تھا کہ باہر بنائے ہوتے ہیں، وہاں گرمیوں میں بندہ باہر یا سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ جاتا ہے، تو اس کو بھی دہلیز بولتے ہیں. اور یہ بھی دہلیز ایسا دروازہ ہم نے بند کیا ہے تو یہ جو اس کے آگے جگہ خالی ہے. تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ دروازہ بند کرنے سے، اگر بندہ دروازہ بند کرنے سے وہ دہلیز اندر آتی ہو، گھر کے اندر شمار ہوتا ہے بندہ، تو پھر وہ ظاہر گھر میں داخل ہو گیا ہے تو اس کی قسم ٹوٹ جائے گی. اور اگر دروازہ بند کرنے سے وہ گھر سے باہر رہتا ہے تو پھر اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ دہلیز جب بڑی ہو بحیث یبات فیہ، اس طرح کہ اس میں رات گزاری جا سکتی ہو، تو بندہ اس میں داخل ہونے سے آنے سے ہو جائے گا. کیونکہ فإن مثلہ یعتاد بیتوتۃ للضیوف، کیونکہ اس طرح کے جگہوں پہ رات مہمانوں کے لیے رات گزارنا بعض دیہاتوں میں اور شہروں میں بھی اس کا رواج ہے. تو وَأَمَّا مَا لَمْ يَصْلُحْ لِلْبَيْتِ، اس میں رات نہ گزاری جا سکے تو اس میں داخل ہونے سے بندہ آنے سے نہیں ہوگا. دیہاتوں میں ایسے ہی باہر لوگ بنائے ہوتے ہیں برآمدے وغیرہ، تو وہاں بیٹھنا یا مہمانوں کو وہاں پہ سلانا اس کی عام طور پہ اس کا عادت ہوتی ہے. تو وہ دہلیز گھر میں داخل ہوتی ہے، اس میں داخل ہونے سے قسم ٹوٹ جائے گی. اس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں داخل ہوگا اس گھر میں، اور وہ ٹھہرا رہا اس چھت کے اوپر، چڑھ گیا یا کھڑا ہوا اس چھت کے اوپر یا داخل ہو گیا اس کی دہلیز میں، تو حانث ہو جائے گا. لأن سطح من الدار، کیونکہ چھت گھر کا حصہ ہے. لأن الدار عبارت عما احاطہ به الدائرۃ، کیونکہ دار سے مراد وہ جگہ ہے جس کو ایک دائرے نے گھیرا ہوا ہے. جو ایک باہر کی جو گھر کی سرحد ہے، گھر کی جو حد ہے، جو باہر کی دیوار ہے، جس کو باؤنڈری وال کہتے ہیں، حدود جو ہے اس کے اندر اندر یہ چھت بھی آتی ہے. اس وجہ سے دار کہتے ہیں اس کو ہے. ما، یہ دیکھیں لفظی معنی اس کا، ما احاطہ به الدائرۃ، دار وہ ہوتا ہے جس کو دائرے نے گھیرا ہوا ہو، جو دائرے کے اندر ہو، اور اس میں گھر کا اوپر والا حصہ بھی اور نیچے والا حصہ بھی شامل ہوتا ہے. اس لیے چھت پہ چڑھا تو اس گھر میں داخل ہو گیا. فی طاق البابی، اگر بندہ دروازے کے طاق میں کھڑا ہو اس حیثیت سے، اس طرح سے کہ اگر دروازہ بند کیا جائے تو وہ خارج ہوتا ہے تو قسم نہیں ٹوٹے گی، اور اگر دروازہ بند کیا جائے تو وہ گھر کے اندر ہوتا ہے تو پھر قسم ٹوٹ جائے گی. آگے والجزری، کسی نے قسم اٹھائی کہ میں روسٹ نہیں کھاؤں گا، شوا بھونا ہوا نہیں کھاؤں گا، روسٹ نہیں کھاؤں گا، تو اس سے مراد گوشت روسٹ ہوا ہوا ہے. سبزیاں بینگن اور گاجریں اور آلو یہ روسٹ ہوئے مراد نہیں ہوں گے. مطلب یہ روسٹ ہوئے آلو بینگن کھا لیے تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، کیونکہ روسٹ کس کو کہا جاتا ہے؟ گوشت کو کہا جاتا ہے. لأنه يراد باللحم المشوي عند الاطلاق، کیونکہ جب یہ مطلق لفظ بولا جائے تو اس سے بھونا ہوا گوشت مراد ہوتا ہے. الا ينوى بما يشوى من بيض وغيره لمكان الحقیقت، کبھی کبھی سے انڈا بھی مراد ہوتا ہے اگر مراد ہو تو ویسے جو ہے مطلق جب بولا جائے تو روسٹ سے مراد گوشت ہوتا ہے. جس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا شوا روسٹ، تو یہ قسم گوشت کے بارے میں ہوگی، گوشت پر ہوگی، نہ کہ بینگنوں پر اور گاجروں پر. من حلف، اگر کسی نے کہا کہ میں طبیخ نہیں کھاؤں گا، تو طبیخ سے مراد جو گوشت پکایا جاتا ہے نا وہ مراد ہوگا. توبہ خیت بہو پکانا ہی ہوتا ہے، جو گوشت پکایا جاتا ہے وہ مراد ہوگا. هذا استحسان اعتبار للعرف، عرف کا اعتبار کرتے ہوئے قیاس یہ ہے کہ گوشت کھانے کی صورت میں قسم ٹوٹ جائے گی. مما وہ مطبوخ، جو گوشت پکایا جاتا ہے. لیکن الاخذ بالقیاس متعذر، کیونکہ قیاس پر عمل کرنا یہ مشکل ہے. آگے
جس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا طبیخ، تو یہ قسم ہوگی اس پر جو پکایا جاتا ہے گوشت. یہ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہمارے یہاں شوا یا روسٹ کا لفظ بولا جاتا ہے، تو کسی زبان میں یہ طبیخ جو ہے یہ بھی صرف گوشت کے لیے بولا جاتا ہو، اس لیے فرما رہے ہیں کہ گوشت مراد ہوگا. ہمارے یہاں یہ لفظ استعمال نہیں ہوتا. آگے من حلف کسی نے کہا کہ میں سیری نہیں کھاؤں گا، سیری نہیں کھاؤں گا، تو وہ سیریاں مراد ہوگی جو کہ تندوروں میں پکائی جاتی ہیں اور شہروں میں بیچی جاتی ہیں. سیری کہا جائے تو کون سی مراد ہوتی ہے؟ بکرے کی مراد ہوتی ہے. سیرا کہا جائے تو بیل کا مراد ہوتا ہے. تو مرغی کی سیریاں مراد ہوتی ہیں. آج کل وہ بھی نہیں بکتی ہیں سیریاں اور سار کے پنجے، تو وہ عام طور پر سیری سے وہ مراد نہیں ہوتے. یہ الگ سے کاروبار ہے سیریوں والا. جس نے قسم اٹھائی کہ وہ روٹی نہیں کھائے گا، تو روٹی سے مراد وہ روٹی ہوگی جو شہروں میں عام طور پہ کھائی جاتی ہے. ہمارے یہاں کسی نے کہا روٹی نہیں کھاؤں گا، اس نے نان کھا لیے، تو قسم اس کی ٹوٹے گی کہ نہیں؟ ہمارے عرف میں نان روٹی میں شمار ہوتے ہیں، اس وجہ سے قسم ٹوٹ جائے گی. جس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں کھائے گا روٹی، تو اس کی قسم اس روٹی پر ہوگی جو عادت ہے شہر والوں کی، جس کا کھانا روٹی کے طور پر. من اکل خبز القطائف، جس نے بادام کی روٹی کھا لی یا چاولوں کی روٹی کھا لی عراق میں، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. قسم کیا اس نے اٹھائی تھی؟ میں روٹی نہیں کھاؤں گا، اور اس نے چاولوں کی یا بادام کی روٹی کھائی. اس کے کھانے کا عام طور پر رواج نہیں ہے، تو یہ روٹی کھا لی تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. ومن حلف اللہ یبیع ولا یشتری ولا یغادر فوکل من فعل ذلك لم يحنث. کسی نے قسم اٹھائی کہ میں بیچوں گا نہیں، میں خریدوں گا نہیں، اور میں اجرت پر کوئی چیز نہیں دوں گا، پھر یہ کام کرنے کے لیے، خریدنے بیچنے کے لیے اس نے کسی کو اپنا وکیل بنا لیا. خود تو نہیں بیچتا لیکن کسی کو اپنا وکیل بنایا خریدنے کا یا بیچنے کا، تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. بازار میں جب وکیل خریدنے جائے گا تو کیا شمار ہوگا کہ اس وکیل نے خریدا ہے، سودا کیا ہے، اس سے پیسے وکیل سے لیے جائیں گے یا موکل سے لیے جائیں گے؟ وکیل سے لیے جائیں گے. اس کے بے اور شراء کے سارے معاملات کا تعلق ڈائریکٹ وکیل کے ساتھ ہوتا ہے، موکل کے ساتھ نہیں ہوتا ہے. اور کچھ لینا پڑے، واپس کرنا پڑے، پیسے زیادہ کم ہو جائیں، شرط خیار وغیرہ ہو، تو وہ ساری کس کو؟ وکیل کو حاصل ہوتی ہے. تو اس وجہ سے اس نے کیا کہا تھا موکل نے کہ میں بے نہیں کروں گا، تو وہ بے نہیں کر رہا، وہ تو وکیل کر رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی. جی ضروری نہیں اجرت پر لے، یہ الگ. اجرت پر دوبارہ دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اور اس نے کسی کو مزدور رکھ لیا، کسی کو اپنا ملازم رکھ لیا، اسے اجرت دیتا ہے، تو وہ کام کر رہا ہے اس کی جگہ پر، تو وہ ملازم ہی کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا. اسی وجہ سے ملازم سے اگر اس کو قرضے چڑھ جائیں تو اس ملازم سے وصول کیے جاتے ہیں. اگر اس سے ملنا متاثر ہو جائے تو پھر مالک سے لیے جاتے ہیں، یا وہ بندہ نہیں رہا تو. جس نے قسم اٹھائی کہ وہ نہیں بیچے گا یا نہیں خریدے گا